للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین ذویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر مبارکہ کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سیر جو آقا علیہ السلام کو کرائی گئی، یہ ایک خاص حکمت کے پیش نظر تھی، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں تھیں، جتنی اذیتیں تھیں، وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ جی، جہاں نماز تک نہیں پڑھنے دیتے تھے، کہیں بھی دیکھتے آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے تو وہ اذیت دیتے، آقا علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے دیکھتے تو اذیت دیتے۔ آقا علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک میلے میں تھا، تو کریم آقا علیہ السلام اس میلے میں لوگوں کو دعوت توحید سنانے آئے ہوئے تھے۔ ابھی انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہاں دعوت توحید دینے آئے ہوئے تھے، تو پیچھے جو ہے ایک شخص، اس نے پوری جھولی اپنی دامن اپنا بھرا ہوا تھا پتھروں کے ساتھ، کنکروں کے ساتھ، تو وہ لوگوں کو کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں وہ پیچھے جو شخص تھا جس نے اپنی جھولی پتھروں سے بھری ہوئی تھی، وہ پتھر مارتا تھا انہیں، اور لوگوں کو کہتا تھا لوگوں بچ جاؤ، یہ بندہ سچ نہیں کہتا، اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ کون ہیں اور یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں ابا جی نے بتایا کہ وہ جو آگے آگے جا رہے ہیں، جو لوگوں کو دعوت توحید سنا رہے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کی ایک شخصیت ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور پیچھے جو پتھر مار رہا ہے وہ ان کا سگا چچا ہے۔ بتائیں، سگا چچا ہے، وہ پتھر مار رہا ہے۔ اب بتائیں کہ جس نے دامن بھرا ہوا پتھروں کے ساتھ، اور بات بات پہ جناب وہ پتھر مارتا ہو، کس قدر اذیتیں اٹھائی ہوں گی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آقا علیہ السلام کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ ان حالات کے اندر جی، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے جی، اور باقی جتنے بھی خیر خواہ ہیں کریم آقا علیہ السلام کے، سارے ایک کے بعد دیگرے روانہ ہو جاتے ہیں، ایک ہی سال کے اندر سارے چلے جاتے ہیں، ایک ہی سال میں۔ تو خلاق کائنات نے جب دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دعوت کے کام میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تنگیاں تکلیفیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جی، ان کی محنت کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، تو خلاق کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، محبوب کریم علیہ السلام کے دل اطہر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، محبوب کریم علیہ السلام پر جو تکلیفیں آ رہی تھیں، ان تکلیفوں کا درد اور ان کے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو سیر کروائی۔ محبوب پیارے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، سونیا آ جا تو ذرا ٹر پھر جا تو ہوئی ہیں جی، آ جائیں حبیب، ذرا تھوڑا سا چل پھر جائیں، ذرا دیکھیں جی، دنیا کو دیکھیں، جنت کے نظارے دیکھیں جی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کو جو سیر کروائی رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ اس حکمت کے پیش نظر تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کے دکھ جو ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ سورہ یوسف شریف جو چل رہی ہے آج کل، یہ سورہ یوسف شریف، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نزول کا مقصد ہی کریم آقا علیہ السلام کو تسلی دینا ہے۔
آقا علیہ السلام کو تسلی دینا ہے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی اتنی آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، اگر قرآن پاک کا وہ حصہ اگر جمع کیا جائے نا کہ جن آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی حضور کی تسلی کے لیے کیا ہے، پیچھے سورہ ہود گزری ہے، پوری سورہ ہود حضور کی تسلی کے لیے اتری ہے، بتائیں، پوری سورہ یوسف حضور کی تسلی کے لیے اتری ہے، پوری سورہ دہا آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے اتری ہے، بتائیں، تبت یدا ابی لہب والی سورت جو ہے یہ بھی حضور کی تسلی کے لیے اتری ہے، اندازہ لگا۔ تو یہ ایک معتد بھی حصہ جو ہے قرآن کریم کا، یہ وہ حصہ ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہی صرف اس لیے ہے محبوب کریم علیہ السلام کے دل غمگین کو تسلی ہو جائے، بتائیں۔ تو یہ ایک سیر جو ہے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بھی معجزہ عظیمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا، اور معراج پر یعنی کہ سیر کروائی آقا علیہ السلام کو۔ یہ سیر بھی اور معراج بھی دونوں جو ہیں یہ محض کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے تھیں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا ماحول بھی بیان کیا۔ محبوب سیر کے لیے جا رہے ہیں جی، وقت کون سا ہے وہ بھی بیان کیا ہیں جی، ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں نا وہ بھی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ سننے والا جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ سفر پہ اکیلے محبوب علیہ السلام ہی جا رہے ہیں، عالم تصورات میں یہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے ہیں جی۔ ایسے انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھیں جی، میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اکبر، یہاں سبحان بھی اور بعبدہ دونوں چیزیں اکٹھی بیان فرمائیں رب تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ چوتھے آسمان پہ گئے، انہوں نے سمجھ لیا یہ خدا ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ طور پہ ہوئی اور آپ کا جانا بھی معجزہ ہے، عظیم معجزہ عظیمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا، وہ چوتھے آسمان پہ آئے، انہوں نے خدا مان لیا، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھا کیا ساتواں کیا، وہ عرش معلیٰ جو ہے، عرش اعظم جو ہے، جس کو یہ کائنات کے لوگ جو ہیں خدا تبارک و تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے تو خود تشریف لے آ یہاں، ایک قدم رکھ عرش پہ، دوسرا رکھ کرسی پہ، اور کائنات کے لوگوں کو بتاؤ، لوگوں جہاں تم خدا کو سمجھتے ہو وہاں تو میں مصطفیٰ ہوں، وہاں تو میں مصطفیٰ ہوں۔ یہ عظمت اور شانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تو ان لوگوں نے خدا مان لیا، کیا مان لیا؟ خدا مان لیا۔ عزیر علیہ السلام کچھ دن 100 سال کے لیے ٹھہرے رہے ایک جگہ، اٹھ کے آئے تو لوگوں نے خدا مان لیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو خدا ہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے وہ 100 سال ادھر رہیں پھر اٹھ کے جائیں تو قوم ان کو خدا مان لے۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پہ پیدا ہوں تو لوگ ان کو خدا مان لیں، اٹھ کے جناب چوتھے آسمان پہ آ جائیں تو لوگ خدا مان لیں۔ تو میں حبیب پیارے تو اتنا لمبا چوڑا سفر، 18,000 سال کا سفر ایک ہی رات میں کر رہا ہے، اور اتنے تھوڑے وقت میں کر رہا ہے کہ تو ہو کے واپس بھی جائے گا اتنا سفر کر کے، بستر بھی گرم ہوگا، کنڈی بھی ہل رہی ہوگی، تو کہیں یہ نہ ہو تجھے خدا مان لیں۔ رب تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں اکٹھی بیان کر دی، سبحان بھی اور بعبدہ بھی۔ سبحان بھی میں رب پاک ہے، رب پاک ہے کہ اس کا کوئی ساجی ہو، اس کا کوئی سانجی ہو، اس کا کوئی شریک ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ پاک ہے اس بات سے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ رب کی عظمتیں اور شانیں ہیں کہ جناب اس کے پائے کا کوئی نہیں ہے جی، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے شریک کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ہے ولم یولد ہے، ہاں جی، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کا کوئی ولد ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حبیب پیارے معراج کا قصہ سنا رہا ہے، بات بڑی لمبی چوڑی ہے، کہیں اور نہ جائے، اس لیے تو پہلی بات ہی یہ کہ سبحان، وہ ہے ہی پاک، وہ تو ہے ہی پاک جی۔ کوئی یہ کہہ دے، کسی کے دماغ میں یہ خلل آ جائے، کوئی ٹیکنیکلی ذہن کا بندہ ہو، سائنسی ذہن کا بندہ ہو، وہ یہ کہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان کہہ دے حبیب، جو لے کے جانے والا ہے وہ عاجز تھوڑی ہے۔ یہ چیزیں ساری تمہارے لیے ہیں کہ تم جناب اس خلا میں چلے جاؤ تو اس کے لیے جانے کے لیے، خلا میں جانے کے لیے تمہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، باقی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں جو لے کے جا رہا ہے انتظام فرمانے والا وہی خود ہی ہے۔ میں تم تو اسی
صرف اسی قرے میں گھوم رہے ہو؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام باقی سارے جتنے بھی قرہ ہیں ان سب کو عبور کرتے ہوئے جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جہاں انسان جا ہی نہیں سکتا وہاں حبیب کریم علیہ السلام جائیں گے۔ قرہ نار بھی ہے، باقی سارے قرے ہیں، وہاں سب سے گزرتے ہوئے سب کو عبور کرتے ہوئے آقا علیہ السلام جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے قرے عبور ہو جائیں گے، محبوب پیارے ساتوں آسمان عبور ہو جائیں گے، حبیب پیارے جنت کی سیراب کر لیں گے، آپ جہنم کو بھی ملاحظہ فرما لیں گے، اور حبیب پیارے آپ بیت المعمور میں امامت بھی کر لیں گے، محبوب پیارے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آپ عرش معلیٰ پہ بھی آ جائیں گے۔ اس لیے آپ فرما دینا سبحان بھی کہیں اور عبد ہی بھی کہیں، سبحان بھی کہیں اور بعبد ہی بھی کہیں، توحید کا دفاع بھی ہو جائے، سبحان میں بھی توحید کا دفاع ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کو بعبد ہی کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیارے یہ خود اپنی زبان سے ہی کہہ دے، اپنی زبان سے ہی کہہ دے، میں جتنا مرضی اوپر چلا جاؤں، رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، پھر بھی میری شان عبدیت والی ہے، اس کا بندہ ہوں میں، اس کا بندہ ہوں میں، میری شان یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا توجہ فرمائیں اس بات پر، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعبدہ لیلن، سیر بھی رات کی۔ پھر ماحول بیان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ادھر ادھر کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ میں رات کی سیر تھی، رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف سکون تھا، سارے کے سارے آرام میں تھے، ہاں جی سارے کے سارے سکون میں تھے۔ حبیب کریم علیہ السلام آپ سفر فرما رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے، اور محبوب کی سیر کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے شروع ہو کے مسجد اقصی پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ حضور کی سیر ہے، یہ کیا ہے؟ حضور کی سیر ہے۔ مسجد حرام سے شروع ہوئی، مسجد اقصی پہ ختم ہوئی۔ اب میں یہ بھی آپ کے سامنے بات کھول دوں، مسجد حرام سے شروع ہو کے مسجد اقصی کیوں جا رہی ہے؟ پوری کائنات عالم کے لوگوں کے، اہل اسلام کے ہر دور میں، آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک، پھر موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سے لے کر بعد تک، میرے کریم آقا علیہ السلام تک صرف دو ہی قبلے رہے ہیں۔ کتنے؟ دو قبلے رہے ہیں، اور یہ دونوں قبلے جو ہیں یہ تعمیر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا فلسطین کے اندر، شام کے اندر، اور وہ قبلہ عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا متولی بنایا اسحاق علیہ السلام کو، پھر ان کی اولاد میں چلتا آیا، اور مکہ مکرمہ میں جو کعبہ مشرفہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا متولی بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اس کے متولی رہے بنی اسرائیل، اس کے متولی رہے بنو اسماعیل، اس کے متولی کون رہے؟ بنی اسرائیل، اس کے متولی کون رہے؟ بنی اسماعیل، ہیں جی وہاں بنی اسرائیل کا ان کی خدمت رہی، یہاں بنو اسماعیل کی خدمت رہی، اسماعیل علیہ السلام سے چلتی چلتی میرے آقا علیہ السلام تک پہنچی۔ اب دیکھیں مسجد اقصی شریف جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک یہ قبلہ نہیں تھا، یہ قبلہ نہیں تھا، قبلہ نہیں تھا، یہ مسجد ضرور تھی، اللہ ضرور ہوتی تھی، قبلہ جو ہے وہ پہلے تھا کعبہ مشرفہ، سب کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قبلہ اہل اسلام کے لیے وہی تھا۔ سلیمان علیہ السلام آیا، آپ نے مسجد اقصی تعمیر کی، رب تبارک و تعالیٰ نے میں قبلہ اسی کو بنا لو۔ اب قبلہ وہ ہو گیا، کعبہ مشرفہ قبلہ نہیں رہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا علیہ السلام مکہ میں نماز پڑھتے رہے، آقا علیہ السلام پھر مدینہ میں آئے، 16 مہینے پورے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی مرضی کو دیکھا، حضور نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مولا بھیج جبریل کو، ہیں دل میں یہ ہے کہ مولا بھیج جبریل کو، ابھی کہا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب پیارے ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جسے آپ پسند فرمائیں گے، اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ ابھی نماز میں کھڑے ہوئے، نماز کی 2 رکعتیں ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، میں حبیب پیارے اسی وقت جو ہے آپ کعبے کو قبلہ بنا لیں، کعبے کو قبلہ بنا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں، معراج پہ جاتے ہیں، اس وقت بھی آدھی رات ادھر ہے آدھی ادھر ہے، معراج پہ جا رہے ہیں، نماز مل رہی ہے، نماز مل رہی ہے، اور معراج کا قصہ کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ، آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے، ہاں جی 15واں پارہ قرآن کا، آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ معراج کس وقت ہوئی تھی؟ میں نے کہا آدھی رات کو ہوئی تھی۔ کہتا کیسے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن سے، قرآن کی ترتیب ہی لگی ہی ایسے ہے، لگوائی ہی رب نے ایسے ہے تاکہ محبوب کریم علیہ السلام کا معراج کا قصہ بھی بیان ہو جائے، لوگوں کو وقت بھی معلوم ہو جائے کہ میرا حبیب جا کس وقت رہا ہے۔ اندازہ لگائیں، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آدھی نماز ادھر ہے آدھی ادھر ہے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہیں جی قبلے کی تبدیلی کا
حکم آ گیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر رہے کس کی طرف بلا؟ کعبہ کی طرف. واحد نبی میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو دو قبلوں کے امام ہیں. نہیں سمجھے؟ دو قبلوں کے امام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پہلے جتنے بھی نبی گزرے یا تو وہ امام ہیں کعبے کے یا پھر امام مسجد اقصیٰ کے. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام واحد وہ ہستی ہیں اس کائنات عالم میں. آپ جناب کعبے کے بھی امام ہیں اور جناب مسجد اقصیٰ کے بھی امام ہیں. دونوں کے امام ہیں, دونوں قبلوں کے آقا علیہ السلام امام ہیں. اس لیے یہ شان اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی, قبلتین, امام القبلتین. دو قبلوں کے امام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور مزے کی بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلتین مسجد بھی مدینے میں رکھی ہے. پھر جی قبلتین مسجد بھی مدینہ منورہ میں ہے. اچھا اگلی بات دیکھیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے انبیاء کو وہاں بلایا گیا. محبوب کو تسلی کیسے دی جا رہی ہے جی. یہاں پہ ایک مزید لطیف بات وہ ذرا توجہ فرمائیں اس کی طرف کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دونوں قبلوں کے امام بننے تھے, دونوں قبلوں کے حضور امام بننے تھے, تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ نئے امام جو آ رہے ہیں دو قبلوں کے, تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے امام, دونوں قبلوں کے پچھلے سارے امام جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے اماموں کو جمع فرمایا ہیں جی. امام چاہے وہ کعبہ کے امام ہوں چاہے وہ پھر مسجد اقصیٰ کے امام ہوں, یعنی قبلہ ان کا کعبہ ہو یا پھر قبلہ ان کا مسجد اقصیٰ ہو, رب تبارک و تعالیٰ نے سارے ائمہ کو جمع فرمایا مسجد اقصیٰ شریف کے اندر, تاکہ پچھلے امام سارے جمع ہوں, ان ائمہ کی موجودگی میں اعلان ہو جائے دونوں قبلوں کے امام آنے والے ہیں. دونوں قبلوں کے امام آنے والے ہیں. میرے کریم آقا. اب ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اماموں کو جمع کیوں کیا؟ سارے اماموں کو جمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ بعد میں ان اماموں کے جو پیچھے مقتدی بننے کے دعوے دار ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, باقی سارے کے سارے ہیں, میں جو ان اماموں کے, ان قبلوں کے اماموں کے جو اقتداء کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں, میں جب ان کے امام ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ان کو بھی حیا آئے گی, ہم ان کی مخالفت کیوں کریں یار. جب میرے امام نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا ان کو امام, تو میں ان کی امامت سے کیسے نکلوں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب مان لیا ان کو امام, تو میں ان کی امامت سے کیسے نکلوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. سارے اماموں نے جمع ہو کے میرے آقا علیہ السلام کی امامت کی تصدیق کی, حضور کی امامت کی تصدیق کی. سب نے کہا کہ ہمارے متفقن علیہ امام یہی ہیں, سب کے امام یہی ہیں. آج کے بعد کعبے کے امام بھی یہی ہیں, مسجد اقصیٰ کے امام بھی یہی ہیں. کتنی بڑی بات ہے یار. اللہ تبارک و تعالی نے جب امامت عطا فرما دی تو مطلب یہ ہے امامت جس کے پاس آ جائے تو تولیت بھی اسی کی ہوتی ہے, متولی بھی وہی ہوتا ہے نا. امام جو ہو حقیقت میں متولی وہی ہوتا ہے. یہ تو آج کل ہو گیا ہے کہ جناب متولی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ٹھگ ہو, اس کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ متولی ہے. جس کو پتہ ہی نہ ہو نماز کا, جس کو پتہ ہی نہ ہو روزے کا, جس کو پتہ ہی نہ ہو شریعت کا, وہ متولی بنا دیا جاتا ہے. جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وقف کے پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں, وہ متولی بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کعبے کا متولی, مسجد اقصیٰ کے متولی وہ مقرر ہو رہے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. بتائیں, سارے نبیوں میں سے کسی نبی کو اعتراض کو نہیں حضور کے متولی بننے پر. امام تو بن گئے, امام تو بن گئے آقا علیہ السلام, اب متولی بھی بن گئے. آقا علیہ السلام کو جو تولیت عطا ہوئی, سارے نبیوں نے خاموشی اختیار کی, آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی, حضور کی تصدیق کی. اب امامت بھی نہیں کے پاس ہے, تولیت بھی نہیں کے پاس ہے. تو بتائیں کائنات عالم کا کوئی بھی یہودی خناس جو ہے یہ کسی بھی کتاب سے کسی بھی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اس وقت جو ہے مسجد اقصیٰ پر حق یہودیوں کا ہے. نہ ہی پوری دنیا کے اندر کوئی نصرانی یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت مسجد اقصیٰ پر حق جو ہے وہ نصرانی چڑوں کا ہے. قسم خدا کی سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے اقتدا کر کے آقا علیہ السلام کی, اس میں امام کعبے کی بھی ہیں, اس میں امام مسجد اقصیٰ کے بھی ہیں, سب نے یہ بالاتفاق حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ اقرار کیا کہ اب مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو ہیں جی, ان سب کی امامت بھی حضور کے پاس رہے گی. آقا علیہ السلام کے پاس جو بھی ان کا خلیفہ بنے گا ان کے پاس رہے گی, اور اسی طرح تولیت بھی انہی کے پاس اور ان کی امت کے پاس ہی رہے گی. بات ختم ہو گئی. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ بھائی؟ بات ختم ہو گئی. اب کوئی بندہ چوں چاں کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. کوئی بھی بندہ اس طرح کی بات کرے تو وہ اپنی ضلالت پہ اپنے آپ کا, اپنی عقل کا ماتم کرے. یار
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے سیر کروائی، اس سیر کے اندر اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج دیکھیں، آج کے لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، اس لیے ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ میں کہا اچھا جی کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ وہ کالج کی لڑکیاں بھی ہیں اور ہم بھی سارے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا جی نے بھی اجازت دے دی؟ کہتا ہے ابا جی ہمارا خود گول مول ہے، ہے نا، ابا خود گول مول ہے، اور ہمارا ابا خود انمول ہے۔ ہاں جی، اس کو کیا پتا، ابا نے خود اجازت دی ہے۔ بھائی اللہ اکبر کبیرہ، بھائی ان آیات کریمہ سے ان دلیلوں کا کوئی تعلق نہیں، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کی سیر بیان فرمائی، اس سیر کے اندر مقاصد کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام سارے نبیوں کے امام بن رہے ہیں، آقا علیہ السلام قبلتین کے امام بن رہے ہیں، آقا علیہ السلام قبلتین کے متولی بن رہے ہیں۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی سیر یہ ہوئی۔ بھائی تم کون سی سیر لیے پھرتے ہو؟ تمہارے ٹرپ ورپ گئے سارے، تمہارے ٹرپوں کا قرآن کی آیات کریمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بھائی جی نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔ رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کی سیر یہ بیان فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بڑوں کی سیر بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جو تبلیغی اور دینی خدمات جو ہیں وہ ان کے پیش نظر رہتی ہیں ہر وقت جناب۔ ہاں جی، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار چلو تھوڑے فارغ ہو گئے ہیں، سیر کریں۔ سیر میں کوئی کام نہیں ہے دین کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام کی رب فرما یہ رہا کہ میرے حبیب کی سیر ہے، اور سیر کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام کو قبروں سے نکال کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ یہ سیر ہے یار، کیا سیر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سیر ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کا امام القبلتین بننا اور آقا علیہ السلام کا دونوں قبلوں کا متولی بننا اتنا عظیم معاملہ تھا کہ رب تبارک و تعالی نے اس کا گواہ بنانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے مزاروں سے بلوا لیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ رب تبارک و تعالی نے اتنا بڑا کام کیا محبوب کریم علیہ السلام کے لیے۔ یہ سیر میں سارا ہو رہا ہے، سیر ہو رہی ہے حبیب کریم علیہ السلام کی۔ سیر میں جناب اعلان ہو رہا ہے کہ حضور امام القبلتین بن گئے۔ بتائیں جی، ہے سیر ان کی ایسی؟ تو پھر کیوں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ پھر یہ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب نے اقتدا کی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا تھا، فرمایا کہ پھر میں اپنا نبی بھیج دوں، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم سب نبیوں نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم سب نبیوں نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب مدد کیسے کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے متولی ہونا، متولی القبلتین ہونا، اور آقا علیہ السلام کا امام القبلتین ہونا، اس کی تصدیق کر رہے ہیں سارے ہیں جی۔ اور مزے کی بات یہ، آقا علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی۔ یہاں پہ ایک بات روک کے اور نہ عرض کر دوں، نماز تو فرض ہو رہی ہے معراج پہ، ابھی حضور گئے نہیں سمجھو یار، صحیح بات ہے۔ یہ بات میں اگر کوئی شیعوں کے سامنے ہوتی نا، شیعہ کئی سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سمجھ نہ بھی ہے دھوڑ نکال دیتے ہیں، وہ نہیں سمجھ آئی۔ ہاں وہ ادھر چکنے ہو کے بیٹھا کرو نا، سامنے والے بلواتے ہیں بولنے والے کو کہ نہیں۔ تو ابھی تک نماز تو بھائی لازم نہیں ہوئی، نماز تو مل رہی ہے آقا علیہ السلام کو معراج کی رات، تو آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن ہی قرآن ہے، حدیث کچھ نہیں ہے، میں نے کہا جاہل انسان، حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نماز عطا فرما رہا ہے معراج کی رات، اس سے پہلے آقا علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ کے حکم آ رہے ہیں بعد میں، معراج سے آنے کے بعد۔ معراج کی رات سے پہلے اقیموا الصلاۃ کا حکم کہیں نہیں ہے۔ نماز لازم ہو رہی ہے معراج کی رات، میرے آقا علیہ السلام نماز پہلے پڑھ رہے ہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث حجت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، قرآن سے پہلے حدیث کو حجت مانے گا تو اس کا قرآن پر ایمان آئے گا۔ کیوں؟ حبیب کریم علیہ السلام فرمائیں گے نا کسی کو یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ نہیں سمجھو یار، حضور فرمائیں گے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، قرآن یہ ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے رب ایک ہے، پہلے حضور کو مانے گا پھر رب کو مانے گا۔ حضور کو مانا ہے، حضور کو سچا مانا ہے تو قرآن کو سچا مانا ہے، حضور کو سچا مانا ہے تو رب تعالیٰ کو ایک مانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آقا علیہ السلام کو ماننا پڑے گا، یعنی پہلے حدیث ماننی پڑے گی، بعد میں قرآن کی باری آئے گی۔ نہیں سمجھے مسئلے کو؟
یہ بات ہے، اور جن ہم کو پتہ ہی کیوں نہیں، ایسی گھگیاں مارتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی علاج کیوں نہیں، قسم خدا کی۔ وہ کہتے ہیں جاہل پرویدی شرویدی جتنے بھی جاہل پھرتے ہیں، انعام کو کیا معلوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پہلے سے سارا کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب پوری مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا نقشہ رب کیسے بیان فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولا، ہم نے اس مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی جس کے پورے ماحول میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ماحول میں بھی برکت ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا برتن ہو نا جی، اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے اور شے اتنی ہی ہو جتنی برتن میں آ جائے، تو کیا کہیں گے؟ شے تھوڑی تھی، شے کیا تھی؟ تھوڑی تھی۔ اب اگر برتن ہو اور اس کے اندر شے اتنی ڈالی جائے ہیں جی کہ جناب وہ شے جو ہے برتن بھر جائے، برتن سے باہر آ جائے، ماحول ارد گرد، اس کو کہتے ہیں ماحول کو، حول کہتے ہیں جی، ماحول ارد گرد کو بھر دے شے، تو بندہ کہے گا یار واقعی اس نے شے اتنی عطا کی ہے، اتنا دیا ہے کہ جناب برتن بھر گیا ہے، باہر والا حصہ بھی بھر گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں، یہ نہیں صرف مسجد میں برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہاں ہم نے برکتیں انڈیل دی ہیں، مسجد بھی برکت ہو گئی ہے، اس کے ارد گرد بھی سارا ماحول برکت والا ہو گیا، سارا ماحول ہی برکت والا ہو گیا۔ تو اب جس کا ماحول برکت والا ہو، کوئی کہے جی برتن میں ڈالا ہے، ارد گرد کے سارے چیزیں بھر گئی ہیں لیکن برتن خالی پڑا ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی پاگل ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتنی برکت رکھی ہے، برکت انڈیلی ہے وہاں پر کہ ماحول بھی برکت والا ہو گیا۔ اس مسجد کی سیر کروائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر سیر اس طرح کی ہے تو بھائی پھر جائیں، ضرور جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور دکھی ہوئے رب تعالیٰ نے سیر پہ بلایا، ہاں جی، اور اس سیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی۔ جنت کا مطلب، جنت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو اگر ہم اپنی اردو زبان میں بولیں گے تو باغ کہیں گے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ باغ کہیں گے۔ تو سیر جو ہے وہ باغ کی بھی ہوئی۔ سیر کس چیز کی ہوئی بھائی؟ باغ کی بھی ہوئی۔ تو سیر جو ہے وہ باغ کی بھی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی داعی دعوت دین کا کام کرنے والا بندہ جو ہے اگر وہ پریشان ہو، ہاں جی، ظاہری بات ہے دکھ زمانے کے آتے رہتے ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں، تو ساتھ والے جو ہیں، ساتھ والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ نہ کہ میں کو آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ مجھے کہیں لے جائیں، اب میں اپنی کتابوں میں خوش رہتا ہوں، سچی بات ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں لو جی شاعر اس میں اپنے لیے کو ٹور مانگنا چاہتا ہے، نہیں، شاعر ٹور نہیں مانگنا چاہتا۔ تو داعی جو ہے اگر وہ دکھی ہو، وہ پریشان ہو ہیں، تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں ویسے مسکین دل کا بندہ ہوں، ہاں جی، کوئی تھوڑا سا بیٹھ کے چار باتیں کر لے اسی پہ راضی ہو جاتا ہوں میں، میرا دکھ جلدی ختم ہو جاتا ہے، اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ ہاں، مسائل تو ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی داعی ہو ایسا دعوت دین کا کام کرنے والا ہو، اگر اس کو تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ساتھ والوں کو خود سمجھنا چاہیے، ہیں جی، ان کو کہیں کہ حضرت آپ چلیں نا ساتھ، ہم چلتے ہیں کہیں باہر سے ذرا گھوم پھر آتے ہیں، کوٹلی چلے جاتے ہیں، یعنی وہ کشمیر کا ٹور مار لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ والے جو ہیں وہ اپنے جناب وہ اپنے الجھنوں میں بیٹھے ہوں، باجی وہ کڑھائی کھڑی ہوئی ہے، اس میں پکوڑے بن رہے ہیں، وہ نیچے اترتے ہیں تو حضرت جاتے ہیں، بس 5-7 مہینے کا ٹائم دے دیں، اتنے میں حضرت روانہ ہو جائیں جناب اس دنیا سے۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو ایسی سیر کروائی کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پچھلے دکھ جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں، ان پہ رب تبارک و تعالیٰ مرہم رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کا دل اتنا مضبوط کر دے، آنے والے جو معاملات تھے، آنے والے جو حالات تھے، محبوب کریم علیہ السلام کا دل اتنا توانا اور مضبوط ہو جائے، وہ سامنے بدر بھی ہو تو محبوب علیہ السلام اس طرح کھڑے رہیں، سامنے احد بھی ہو، احد بھی ہو، سامنے جناب مشرکین کھڑے ہوں، تلوار
تلواریں ان کی چمک رہی ہوں، 70 صحابہ کرام شہید ہو جائیں، محبوب کریم علیہ السلام پھر بھی اس طرح کر کے کھڑے رہے ہیں۔ حنین آ جائے، ساتھیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں، حضور کے صحابی فرماتے ہیں قسم خدا کی سب کے پاؤں اکھڑ گئے، صرف 2-3 بندے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ السلام اکیلے، ہاتھ میں تلوار ہے، جسم پر جناب زرہ پہنی ہوئی آقا علیہ السلام نے، اکیلے آقا علیہ السلام دشمنوں کے فوج کی طرف، ان کے لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کہتے کیا جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں النبی لا کذب، میں لوگوں بات سنو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں رب تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اس میں جھوٹ والی کوئی بات کو نہیں۔ یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام اس طرح جا رہے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کا دل ایسے مضبوط کر دوں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں بیٹھے مدینے میں ہوں، کوئی آ کے اطلاع دے دے کہ ہرقل جو ہے 1 لاکھ کی فوج لے کے مدینے پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو میرا حبیب وہاں بیٹھ کے انتظار نہ کرے کہ وہ آئے گا تو دیکھیں گے کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، ابھی اس کی بات پہنچے مدینے میں، میرا حبیب لشکر لے کے وہاں اس کے دروازے پہ جا پہنچے۔ ہرقل کون تھا؟ وہ رومی تھا۔ کون تھا؟ یورپی تھا، یورپ کا بندہ تھا۔ ایسے سمجھے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نہ انتظار کس چیز سے کرنا، میں نکلو سارے، پہنچو سارے وہاں پہ، نفیر عام ہو گیا، پہلی بار ہوا، روانہ ہو گئے۔ یہ سارے اسرار معراج کے ہیں بھائی جی، ہیں اسی معراج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو پاس بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے، جانتا ہے تو فیما یختصم المال اولالا، فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کسی دن حدیث سناؤں گا، مزہ آ جائے گا۔ صرف اتنے تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ حبیب پیارے، تو جانتا ہے اس بات کو فیما یختصم المال اولالا، یہ فرشتے جو بڑی اونچی پوسٹوں میں فرشتے ہیں، بڑے فرشتے جو ہیں، یہ کس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے وہاں عرض کی مولا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں دستے قدرت رکھے میرے دونوں کندھوں کے درمیان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام فوجد، تو پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں نے جو کچھ زمینوں میں تھا اسے بھی جان لیا، جو کچھ آسمانوں میں تھا اسے بھی میں نے جان لیا۔ بتائیں، جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ اسے بھی جان لیا، جو کچھ زمینوں میں تھا اسے بھی جان لیا، یعنی جو جو حالات پیش آنے والے تھے میرے آقا علیہ السلام نے میں نے اسی رات ہی جان لیا سارے کا سارا۔ ہاں جی، بدر میں کیا ہونا ہے حضور فرماتے ہیں میں نے اسے بھی جان لیا، احد میں کیا ہونا ہے میں نے اسے بھی جان لیا، میں حنین میں جا کر کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں نے اسے بھی جان لیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تبوک میں جا کر کے رب تعالیٰ کے دشمن کو کیسے جناب وہاں سے بھگانا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے اسے بھی جان لیا، اسے بھی جان لیا۔ اندازہ لگائیں، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا بھائی؟ سیر کیسی ہو رہی ہے بھائی؟ ہیں یہ سیر ہو رہی۔ اگلی بات 1-2 باتیں عرض کر کے بس، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جنت میں جاتے ہیں جی، باغ کو دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام، رب تعالیٰ نے پورا انتظام فرمایا حبیب کے دکھ مٹانے کا، حبیب علیہ السلام کے غم کو ختم کرنے کا کیسا انتظام فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت میں جا کر کے آقا علیہ السلام وہاں دیکھ رہے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کے کس کس غلام کو کیا کیا باغات ملنے والے ہیں، کس کس غلام کو کیا کیا باغات ملنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا ملنے والا ہے حضور نے وہ بھی دیکھا، حضرت عمر کو کیا ملنے والا ہے حضور نے وہ بھی دیکھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جو ملنے والا ہے حضور نے وہ بھی دیکھا۔ ہاں جی، اور مزے کی بات دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملنے والا ہے حضور نے وہ بھی دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ محل دینے کا جو پورا محل ہی موتیوں سے بنا ہوا ہے، پورا محل موتیوں سے بنا ہوا ہے، پورا محل میں پھر موتی جڑے ہوئے ہیں، اس میں کستوری لگی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ فرمایا میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت دینے کا، وہ محل عطا فرمانے کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جس میں شور و شغب نہیں ہوگا، شور و غل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ محدثین نے کلام کیا بھی جنت میں کون سا شور ہوگا؟ ہاں جی، یہ تو ندیم ٹون میں شور ہوتا ہے نا، نماز میں شور ہوتا ہے نا، تراویح میں شور ہوتا ہے، پیچھے ایک خرانٹ بیٹھ جاتا ہے پیچھے سے وہ ایسا شور ڈالتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کل بھی حافظ ہمارا بھول گیا اسی کی وجہ سے، ایک لڑکا بولا، وہ کیا مولانا فیضان صاحب پڑھ رہے تھے وہ بیچارے بھول گئے، اب وہ جو بولا تھا یہ بھولے، پیچھے سے میں بھی بھول گیا، کہاں بھولے ہیں یہ بتائیں۔ آج پھر وہی نیش آ گیا، پھر وہی حرکت۔ ہاں جی بتائیں نا، یہ شور تو یہاں ہے، جنت میں شور ہوگا ہی نہیں، پوری جنت میں شور نہیں ہوگا، لیکن خاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ ان کے محل میں شور ہی نہیں ہوگا؟
اس کی خاص وجہ ہے۔ محدثین پتہ کیا فرماتے ہیں، علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ محل اس لیے تیار کیا ہے، حضور نے جیسے دین کی دعوت دی نا، مائی صاحبہ نے اتنا نہیں کیا کہ حضور کو دوبارہ کہنا پڑے، ایک ہی بار کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا، ایک ہی بار کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا، ایک ہی بار کہنے پہ کلمہ پڑھا۔ ہاں جی، دعوت میں یہ بندہ دعوت دیتا ہے تو بعض اوقات آواز بھی اونچی ہوتی ہے، میں کہ اس خاتون نے میرے حبیب کی آواز بھی اونچی نہیں ہونے دی، میرے حبیب کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، ایک ہی بار کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کے لیے محل بھی پھر وہ تیار کیا ہے جس میں سکون ہی سکون ہوگا۔ پھر سب کے محلات حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب کی جنت کو آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیر ہے، اور سیر کروائی کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو جائے۔ سیر شروع ہو رہی ہے مسجد حرام سے، ختم ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ تک، آگے پھر معراج ہو رہا ہے۔ ہاں جی، سیر اور معراج میں فرق ہے، یہ زمین آسمان کا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا ہے، اور آگے کیا ہے؟ معراج۔ معراج کا جو ذکر ہے نا جی، وہ ہے 15ویں پارے میں۔ اس سیر کا ذکر کس پارے میں ہے؟ 15ویں پارے میں، اور معراج کا ذکر ہے 27ویں پارے میں۔ نہیں سمجھو؟ سیر کا ذکر کس پارے میں؟ اور قرآن کا نصف بن رہا ہے، اور 27ویں رات کو معراج ہوتی ہے۔ ہیں جی، تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو 27ویں پارے میں رکھا، ہیں جی، اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں رکھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے، وہ تو بہرحال ایک علماء کا ایک معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہی تھی کہ قرآن اسی ترتیب پہ ہو، یہ ذہن میں رہے، اور وہی کام اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، ابھی باتیں بہت تھیں لیکن اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ گھڑی اصل میں سامنے ہوتی ہے تو لوگ گھڑی دیکھ لیتے ہیں۔ اب مجھے وہ شعر نہیں آتا سر میں پڑھنے والا جو ہمارے نعت خواں پڑھ دیتے ہیں، کسی کو ٹائم دیکھتے دیکھ لینا، کڑی مڑی کی کڑی وال ویکھنا ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کڑی مڑی کی کڑی وال ویکھنا ہے کہ کڑی حضور دے نام کر جا۔ ہیں جی، اب وہ مجھے ہوں بے سر آتی نہیں ہے، تو اس لیے پھر ایسے دل کو دلاسا دینا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔